سر لے کر جا رہا ہوں۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم اور آپ مسلمان ہیں، حسین کے ماننے والے ہیں، دم بھرتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، لیکن مسلمانوں ہمارا اور آپ کا کوئی بھی ایسا کام آپ دیکھیں، ذرا سوچیں کہ ہمارا کوئی کام ایسا ہے جو ہم حسین والا کام کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ڈھول بجانے کا کام سب سے پہلے یزیدیوں نے کیا۔ آپ سنیں کہ جب سرکار امام حسین کے سر کو نیزے پر رکھ کر وہ یزیدی لشکر لے کر کربلا کے میدان سے نکلتے ہیں تو جتنی سیدزادیاں تھیں، آپ کی بیوی، آپ کی بہن، آپ کی بچیاں جو کنیزیں تھیں، سب کو جو ہے ظالموں نے زنجیروں میں ہاتھ جکڑ دیا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ ماں سکینہ کے ہاتھ کو بھی ہاتھ کو الٹا باندھ دیتا ہے وہ ظالم، اور جو ہے اونٹ کے اوپر بٹھا دیا جاتا ہے، اور بٹھانے کے بعد وہ قافلہ روانہ ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وہ وقت آتا ہے جب ایک پہاڑ سا اونچائی والے راستے میں جب اونٹ چلنے لگتا ہے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سیدہ سکینہ کی عمر شریف جو ہے ابھی 7 سال کی ہے، آپ کے دونوں ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب اس پہاڑ پہ ریتیلی پہاڑ پہ اونٹ چڑھتا ہے تو سیدہ سکینہ جو ہے اونٹ سے منہ کے بل زمین پہ گر جاتی ہے۔ منہ کے بل جب زمین پہ گرتی ہے، ماں سکینہ جو ہے رونے لگتی ہے اور آواز دینے لگتی ہے کہ بابا، آپ کی سکینہ پیچھے رہ گئی ہے، آپ اپنے سکینہ کی مدد کر دیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، لیکن یزیدیوں نے خوشی کے مارے اس طرح ڈھول تاشے نگارے اور شور و گل مچا رکھے تھے کہ قافلے والے سیدہ سکینہ کی آواز کو نہیں سنتے ہیں اور قافلہ وہاں سے نکل جاتا ہے۔ وہ وقت آتا ہے، وہ ایک جگہ آتی ہے، وہاں سے مورخین لکھتے ہیں کہ سرکار امام حسین کا سر مبارک جس خنجر پہ تھا، وہ خنجر جو ہے اس یزید کے ہاتھ سے نکل کر زمین پہ گڑ جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ سرکار امام حسین کا سر جو ہے وہ خنجر کے ساتھ زمین پہ گڑ جاتا ہے۔ جو اس وقت یزیدی فوج میں طاقت اور بہادر سپاہی تھے، تمام لوگوں نے کوشش کر لی کہ اس خنجر کو زمین سے اکھاڑا جائے، لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، امام بہقی فرماتے ہیں کہ تقریباً 82 سپاہی ایک ساتھ اس خنجر کو اکھاڑنے کی کوشش کیے، لیکن وہ خنجر زمین سے نہیں اکھڑتا ہے۔ پھر وہ عمرو بن سعد جو گورنر تھا، انہوں نے یہ حکم دیا کہ جو ہے گھوڑے لگا کر اس خنجر کو اکھاڑا جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مورخین لکھتے ہیں کہ بے شمار تعداد میں جو تناور اور مضبوط گھوڑے تھے ان کے پاس، وہ سارے گھوڑے کو رسیوں میں جکڑ کر اس خنجر میں باندھ دیا جاتا ہے۔ پھر اس گھوڑے کو ایڑ لگا دی جاتی ہے کہ گھوڑا چلے تاکہ یہ خنجر یہاں سے اکھڑ جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، امام بہقی فرماتے ہیں کہ تمام گھوڑے ایک ساتھ طاقت لگا کر ہار جاتے ہیں، لیکن وہ خنجر زمین سے نہیں اکھڑتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اب یہ ترکیب جو ہے عمرو بن سعد کی پھیکی ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد سرکار زین العابدین کو اونٹ کے نیچے اتارا جاتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ آپ جو ہے خود ہی اس خنجر کے پاس جا کر آپ یہ کہیں کہ یہ خنجر کیوں رکا ہوا ہے، یہ کیوں یہاں گڑا ہے، کیوں نہیں اکھڑ رہا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سرکار زین العابدین منع فرما دیتے ہیں۔ منع کرنے کے بعد عمرو بن سعد حکم دیتا ہے کہ اس بیمار زین العابدین کو اتنا مارا جائے کہ اس کی چمڑی پھٹ جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سرکار زین العابدین جس طرح علالت پہ تھے، بیمار تھے، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عمرو بن سعد کے حکم پر سرکار زین العابدین کو پیٹھ پہ اتنے کوڑے لگائے جاتے ہیں کہ آپ کا کپڑے مبارک جو ہے پیٹھ سے پھٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کی چمڑی الگ ہو جاتی ہے، چمڑی پھٹ جاتی ہے، جسم سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب حد سے زیادہ تجاوز کرتا ہے تو سرکار زین العابدین جو ہے اپنے کہنی اور گھٹنے کے بل چل کر اپنے بابا کے سر مبارک کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں، بابا اب برداشت نہیں ہوتا، آپ ہی کچھ بتائیں کہ کیا معاملہ ہے، آپ یہاں سے چل کیوں نہ رہے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دنیا تو یہ کہتی ہے کہ جب انسان کا سر جسم سے الگ ہو جائے تو وہ مر جاتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں اسے مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہے، تم اس کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام دیکھنے والوں نے دیکھا، سننے والوں نے سنا کہ اس وقت اس کٹے سر سے یہ آواز آئی کہ اے بیٹے زین العابدین، تمہاری بہن سکینہ پیچھے رہ گئی ہے، جا کر تم اپنی بہن کو ساتھ لے لو، پھر اس کے بعد یہاں سے چلتا ہو۔